مضمون تاریخ 10ویں جماعت، سبق نمبر 8 سیاحت اور تاریخ، درسی کتاب صفحہ نمبر 52۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت 10 کے تاریخ کے سبق نمبر 8 سیاحت اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے آپ بغور دیکھیں گے، سنیں گے اور اہم نکات کو اپنی بیاضوں میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں ہم جن نکات کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ سیاحت کی روایات، سیاحت کی قسمیں، سیاحت کا فروغ، تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ، سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سیاحت کی روایت۔ عزیز طلبہ، ہمارے ملک بھارت میں سیاحت کی روایت قدیم زمانے سے موجود ہے۔ مثلا مذہبی مقامات کی سیر، میلوں کی سیر، حصول علم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر، تجارتی سفر وغیرہ کے ضمن میں لوگ سیاحت پر نکلتے تھے۔ مختصراً یہ کہ انسان کو قدیم زمانے سے ہی سفر کرنا پسند ہے۔ آئیے سیاحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ سیاحت کسی خاص مقصد کے تحت کسی دور دراز کے مقام کی سیر کے لیے اختیار کیے گئے سفر کو سیاحت کہتے ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں تھامس کک نے 1600 لوگوں پر مشتمل جماعت کی لیسٹر سے لافبرو تک ریلوے سیر کا اہتمام کیا۔ کک نے پورے یورپ میں عالیشان دائروی سیر کا کامیاب طریقے سے انعقاد کیا۔ دائروی سیر یعنی کسی ایک مقام سے سفر کی شروعات کرنا اور گھوم کر دوبارہ اسی مقام پر پہنچنے کو دائروی سیر کہتے ہیں۔ کک نے ہی سیاحت کی ٹکٹیں بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا۔ یہیں سے جدید سیاحت کے دور کا آغاز ہوا۔ سیاحت کی قسمیں۔ عزیز طلبہ، سیاحت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب ہم سیاحت کی قسموں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جدید دور میں سیاحت آزادانہ طور پر مقامی، بین ریاستی، قومی اور بین الاقوامی پیشہ بن چکا ہے۔ سیاحت کی ترغیبات میں ملکی اور غیر ملکی قدیم عمارتیں، تاریخی شہرت یافتہ اور قدرتی نظاروں سے مالا مال مقامات، قدیم فنکارانہ مصنوعات کے مراکز، مذہبی مقامات، صنعتی اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لینا وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس بات سے آپ واقف ہوں گے کہ قدرتی اور مصنوعی چیزوں کی دلکشی اور عظمت کا از خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاحوں کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے برفانی چوٹیاں، سمندری ساحل، گھنے جنگلات جیسے مخدوش علاقے سیاحت میں شامل ہوئے۔ ان پر سمعی و بصری تشہیری ذرائع ابلاغ یعنی جسے سن سکتے ہیں اور ساتھ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کی مدد سے پروگرام تیار ہونے لگے۔ سیاحت کی قسموں میں عموماً مقامی، بین ریاستی، بین الاقوامی، مذہبی، تاریخی، طبی، سائنسی، زرعی، اتفاقی، کھیل وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم سیاحت کی قسموں کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ، مورخوں نے سیاحت کی مندرجہ ذیل قسموں میں درجہ بندی کی ہے، جو اس طرح ہیں: مقامی اور بین ریاستی سیاحت، بین الاقوامی سیاحت، تاریخی سیاحت، جغرافیائی سیاحت، طبی سیاحت، زرعی سیاحت، کھیل سیاحت اور اتفاقی سیاحت۔ آئیے
اب ہم سیاحت کی ان اقسام کا جائزہ لیں گے۔ مقامی اور بین ریاستی سیاحت۔ یہ سفر بہت آسان ہوتا ہے۔ ملکی سطح پر ہونے کی وجہ سے زبان، رواج، دستاویزی خانہ پوری وغیرہ کی زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت سے اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاحت۔ مقامی اور بین ریاستی سیاحت کی معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم بین الاقوامی سیاحت یعنی ملک کے باہر کی سیاحت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آبی جہاز، ہوائی جہاز اور ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ آبی جہازوں کے ذریعے سمندری ساحلوں پر واقع ممالک جوڑ دیے گئے ہیں۔ ریلوے کی پٹریوں نے تمام یورپ کو جوڑ دیا ہے۔ ہوائی جہاز کی وجہ سے دنیا قریب ترین ہو گئی ہے۔ معاشی وسعت کے بعد بھارت سے غیر ممالک جانے والوں کی اور غیر ممالک سے بھارت آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم، تفریح، مقامات کی سیر، پیشہ ورانہ کام جیسے میٹنگیں، کانفرنسیں وغیرہ، خاص طور پر فلم سازی جیسے کاموں کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ تاریخی سیاحت۔ مقامی سیاحت اور بین الاقوامی سیاحت کے بعد سیاحت کی تیسری قسم تاریخی سیاحت ہے۔ تاریخی سیاحت عالمی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ تاریخ کے متعلق لوگوں کے تجسس کو دیکھتے ہوئے تاریخی سیاحتی سیر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں چھترپتی شیواجی مہاراج سے متعلق قلعوں کے محقق گوپال نیل کنٹھ دانڈیکر قلعوں کی سیاحت کا انعقاد کرتے تھے۔ بھارتی سطح پر راجستھانی قلعے، مہاتما گاندھی اور آچاریہ ونوبا بھاوے سے متعلق آشرم، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے متعلق مقامات وغیرہ جیسے تاریخی مقامات کی سیر کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ جغرافیائی سیاحت۔ مقامی، بین الاقوامی اور تاریخی سیاحت کے علاوہ جغرافیائی سیاحت بھی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ جغرافیائی سیاحت میں مختلف جغرافیائی خصوصیات کے لیے سیاحت کی جاتی ہے، جن میں بطور خاص مامن یعنی جنگلات، ویلی آف فلاورز یعنی پھولوں کی وادی جو اتراکھنڈ میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ سمندری ساحل، جغرافیائی خصوصیات رکھنے والے مقامات مثلاً لونار جھیل، نگھوج میں رانجن کھڑگے وغیرہ کا شمار جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے مقامات پر قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرنے کی خواہش اور تجسس کے ساتھ بہت سارے سیاح ان مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ طبی سیاحت۔ مقامی، بین الاقوامی، تاریخی اور جغرافیائی سیاحت کے علاوہ طبی سیاحت بھی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ طبی سیاحت یعنی علاج کی غرض سے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ مغربی لوگوں کی رائے میں بھارت میں طبی خدمات اور سہولیات معیاری ہیں، جس کی وجہ سے غیر ملکی لوگ بھارت آنے لگے ہیں۔ بھارت میں وافر مقدار میں شمسی روشنی میسر ہوتی ہے، جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بھارت آتے ہیں۔ یوگا کی تعلیم اور آیورویدک معالجے کے لیے بھی غیر ملکی سیاح بھارت آتے ہیں۔ زرعی سیاحت۔ مقامی، بین الاقوامی، تاریخی، جغرافیائی اور طبی سیاحت کے علاوہ زرعی سیاحت بھی سیاحت کی ایک اہم قسم ہے۔ شہروں میں پلے بڑھے اور زراعت سے ناواقف لوگوں کے لیے سیاحت کی قسم زرعی سیاحت دور حاضر میں بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے۔ حالیہ زمانے میں کاشتکار دور دراز واقع زرعی تحقیقی مراکز،
زرعی یونیورسٹی زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کرنے والے اسرائیل جیسے ممالک وغیرہ مقامات کی سیاحت کرنے لگے ہیں تاکہ زراعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کر سکیں۔ کھیل سیاحت مقامی، بین الاقوامی، تاریخی، جغرافیائی، طبی اور زرعی سیاحت کے علاوہ سیاحت کی ایک اور قسم کھیل سیاحت ہے۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم کھیل کی تاریخ سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے کھیل کے مختلف اقسام کا مطالعہ کیا۔ اگر ہم کھیل اور سیاحت کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں کھیل سیاحت کو فروغ حاصل ہوا۔ عالمی سطح پر اولمپک، ومبلڈن اور شطرنج کے عالمی مقابلے، بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں کے علاوہ ملکی سطح پر ہمالیہ کار ریلی اور مہاراشٹر میں ریاستی سطح پر کیسری کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مقابلے دیکھنے کے لیے سفر کرنے کو کھیل سیاحت کہا جاتا ہے۔ اتفاقی سیاحت مقامی، بین الاقوامی، تاریخی، جغرافیائی، طبی، زرعی اور کھیل سیاحت کے علاوہ سیاحت کی ایک اور قسم اتفاقی سیاحت ہے۔ انسان سیر سپاٹے اور سیاحت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں سیاحت کے بہت سارے مواقع دستیاب ہیں۔ مثلاً دنیا بھر کے مختلف ممالک میں منعقد کی جانے والی فلمی تقریبات، جن میں بطور خاص فلم فیسٹیول کے علاوہ کانفرنسیں، بین الاقوامی کتاب میلے وغیرہ۔ ان وجوہات کے پیش نظر لوگ مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ادب نواز لوگ بھی ہر سال منعقد ہونے والی آل انڈیا مراٹھی ادب کانفرنس میں شرکت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سیاحت کا فروغ عزیز طلبہ، سیاحت کی اقسام کا مطالعہ کرنے کے بعد اب ہم سیاحت کے فروغ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو معلومات فراہم کرنا سب سے اہم موضوع ہے۔ سیاحوں کی نقل و حمل اور تحفظ، سفر کی سہولیات، معیاری قیام گاہوں کا انتظام، سفر میں طہارت خانوں کی سہولت وغیرہ کو سیاحت میں ترجیح دینا ضروری ہے۔ معذور سیاحوں کی ضروریات پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی ورثے کی بقا کے لیے احتیاط برتنا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخی عمارتوں کو خراب کرنے سے بچنا، دیواروں پر عبارت لکھنا یا درختوں پر کندہ کاری کرنا، پرانی عمارتوں کو بھڑکدار رنگوں سے رنگنا، سیر کی جگہ سہولتوں کا فقدان ہونا جس سے گندگی بڑھتی ہے، وغیرہ امور سے بچنا ضروری ہے۔ بین الاقوامی اہمیت کی حامل زبانوں میں معلوماتی کتابیں، گائیڈ بک، نقشے، تاریخی کتابیں مہیا کرانا ضروری ہوتا ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کو سیر کرانے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو ذو لسانی تربیت دینا ضروری ہے۔ یہ ڈرائیور گائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ۔ تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں قدیم، عہد وسطیٰ اور دور حاضر کے تاریخی مقامات کا ورثہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ قدرتی ورثہ بھی ہمیں حاصل ہے۔ اس ورثے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قدرتی ورثہ اور نمبر 2 انسانوں کا تیار کردہ تہذیبی ورثہ۔ دنیا بھر میں مشہور و معروف کچھ اہم مقامات بھارت میں واقع ہیں۔ ان مقامات میں ریاست اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں واقع تاج محل، ریاست راجستھان کے ضلع جے پور میں واقع جنتر منتر رصد گاہ کے ساتھ ریاست مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں موجود اجنتا اور ایلورا شامل ہیں۔ مہاراشٹر میں اجنتا اور ایلورا کے علاوہ ممبئی میں موجود گھارا پوری کے ایلیفنٹا کے غار اور چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے ٹرمینس جو ممبئی کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے کے علاوہ مغربی گھاٹ میں کاس کی سطح مرتفع شامل ہیں۔
دنیا بھر کے سیاح عالمی ورثے کے حامل مقامات کی سیر کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ عالمی ورثے کے مقامات دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ عالمی ورثے کے مقامات میں ہمارے ملک سے کسی تاریخی مقام کا انتخاب ہو جانے پر ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم سیر و تفریح کے ارادے سے اس مقام کو دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں کیسا منظر نظر آتا ہے، ذرا سوچئے۔ ایسے مقامات یا عمارتوں کے اطراف و اکناف میں سیاح کھریا اور کوئلوں سے اپنا نام لکھتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں۔ ان ساری غلط کاریوں کے مضر اثرات ہمارے ملک کی ساکھ پر پڑتے ہیں۔ ان مضر اثرات سے بچنے کے لیے اور سیاحتی مقامات کے تحفظ کے لیے ہمیں درجہ ذیل عزم کرنا لازمی ہے۔ تمام ہی طلبہ میرے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں۔ نمبر 1، میں سیاحتی مقامات کی صفائی کا خیال رکھوں گا یا رکھوں گی، گندگی نہیں کروں گا یا کروں گی۔ نمبر 2، کسی بھی تاریخی عمارت کو خراب نہیں کروں گا یا کروں گی۔ سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع۔ سیاحت سب سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی صنعت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے اس طرف توجہ دیں تو یہ ایک مستقل روزگار ہے۔ اس شعبے میں اختراعی تجربات کرنے کے وافر مواقع موجود ہیں۔ سیاحت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سیاح کے ہوائی اڈے پر قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ سیاحت والے ملک کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ جو ویزا فیس ادا کرتا ہے اس سے اپنے ملک کو محصول حاصل ہوتا ہے۔ سفر خرچ، ہوٹلوں میں قیام و طعام، گائیڈ کی مدد لینا، اخبارات، حوالہ جاتی وسائل خریدنا، یادگار کے طور پر مقامی اشیاء خریدنا وغیرہ۔ سیاح اپنے گھر لوٹنے تک ان سب طریقوں سے اپنے ملک کی آمدنی کا ذریعہ بنا رہتا ہے۔ سیاحتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں کو فروغ ملتا ہے۔ وہاں دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تیار کردہ اشیاء کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے، مثلاً مقامی کھانے، دستکاری کی اشیاء وغیرہ سیاح بڑی دلچسپی سے خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ مہاراشٹر میں سیاحت کا فروغ۔ سیاحت کے نقطہ نظر سے مہاراشٹر کو عظیم الشان ورثہ حاصل ہے۔ اجنتا، ایلورا اور ایلیفنٹا جیسے عالمی شہرت یافتہ غار، تصاویر اور مورتیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پنڈھرپور، شرڈی، شیگاؤں، تلجاپور، کولہاپور، ناسک، پیٹھن، ترمبکیشور، دیہو، آلندی اور جچوری کے علاوہ حاجی ملنگ، بی بی کا مقبرہ، ناندیڑ میں گرودوارہ، ممبئی کا ماؤنٹ میری چرچ اور حاجی علی داتا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ وغیرہ جیسے مذہبی مقامات مہاراشٹر میں موجود ہے۔ مذہبی مقامات کے علاوہ مہابلیشور، پنچگنی، کھنڈالا، لوناولا، ماتھیران اور چکلدھرا جیسے سرد مقامات بھی مہاراشٹر میں موجود ہے۔ مذہبی اور سرد مقامات کے علاوہ کوئنہ نگر، جائکواڑی، بھاٹ نگر، چاندولی کے بن، داجی پور، ساگریشور، تاڑوبا کے جنگلی مامن مہاراشٹر کے اہم سیاحتی مراکز ہیں۔ 1975 عیسوی میں مہاراشٹر کارپوریشن برائے فروغ سیاحت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کارپوریشن کے ذریعے ریاست میں 47 جگہوں پر سیاحوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 4000 سے زائد سیاحوں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔
اسی طرح کئی نجی تاجر اس تجارت میں شامل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر تاریخ کے سبق نمبر 8 سیاحت اور تاریخ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا اور اہم نکات کو اپنی بیاضوں میں لکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سیاحت کے مفہوم، اس کے اقسام اور سیاحت میں موجود روزگار کے مواقع سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کی خواہش مند ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ای کنٹینٹ فار اردو میڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد دیگر موضوعات پر مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔